یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک صرف ایک لفظ 313 بار پڑھنے کا کمال، جس کے ہاتھ میں یہ عمل لگ جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ شخص فقیر بھی ہے تو اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ عمل اتنا اکثیر ہے، یہ عمل اتنا طاقتور ہے، ایک لفظ پہ مبنی یہ کمال کا عمل ہے، اور یہ عمل آپ نے یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج کی کسی بھی رات یا کسی بھی دن کو آپ نے صرف ایک بار کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ والوں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے ان 10 دنوں اور 10 راتوں میں لگاتار یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کرنے کی جو طریقہ کار ہے، جو اس کا جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان 10 دنوں میں کوئی ایک رات منتخب کر لیں، کوئی وقت منتخب کر لیں، یا دن میں کوئی وقت منتخب کر لیں، اور اس عمل کو، اس ایک لفظ کو، یہ لفظ جادوئی لفظ ہے، اتنا کمال کا لفظ ہے کہ اگر آپ نے اس کو 313 بار، بمشکل آپ کے 3 منٹ لگیں گے آپ کو اس عمل کو سمجھانے میں، وقت میرا ضرور لگے گا، لیکن جب آپ اس عمل کو کریں گے آپ کے 3 منٹ لگیں گے۔ آپ ان 10 دنوں میں کسی بھی ایک رات یا دن کے کسی حصے کو مقرر کر لیں، کسی بھی پنجگانہ نماز کے بعد اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ سڑک پر چلنے والا فقیر بھی توجہ اور دھیان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اگر اس عمل کو کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو فقیری سے بادشاہ بنا دے گا۔ ان 10 دنوں کی فضیلت سے میرے تمام سننے والے بخوبی واقف ہیں۔ ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام 3 حشروں کی بڑی ہی تعظیم، بڑی ہی قدر کرتے تھے۔ پہلا حشرہ محرم کے جو 10 دن ہیں، وہ جو حشر ہے اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ دوسرا رمضان المبارک کا جو آخری جو 10 دن ہے، جو آخری حشر ہے، اس کی بڑی تعظیم اور بڑی قدر کرتے تھے۔ اور تیسرا حشر جو ذو الحجہ کا جو پہلے 10 دن ہے، ان کی بڑی تعظیم اور بڑی قدر کرتے تھے، کیونکہ ان 10 دنوں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے قرآن مجید میں۔ جن دن اور جن راتوں کی اللہ پاک قسم اٹھا لے اور اگر ہم یقین نہ کریں تو پھر یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، پھر یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ پاک نے ان 10 دنوں کی اور 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے کہ جو بھی مانگو گے میں عطا کروں گا۔ فرشتوں کو گواہ فرما کے اللہ پاک نے فرمایا کہ میری مخلوق جو بھی مانگے گی میں عطا کروں گا۔ ان 10 دنوں کی فضیلت اور ان 10 راتوں کی فضیلت اور برکت کی قسم اٹھا کے اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اور یہ جو عمل آج آپ کی خدمت میں اس ویڈیو کے توسط سے بتا رہا ہوں، یہ عمل اللہ والوں کا ایک خاص روحانی عمل ہے۔ یہ ایک لفظ ہے، پورا سال وظائف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورا سال جو لوگ پریشان رہتے ہیں، رزق کی تنگی کے اعتبار سے، بے برکتی کے اعتبار سے، جادو جنات کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، اللہ والوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ جب اللہ کی کلام ہمارے پاس ہے، جب اللہ کا قانون جو ہے، اللہ نے سارا قانون جو ہے قرآن مجید میں بتا دیا ہے، اپنی کلام کے سارے حصول بتا دیے ہیں، صحابہ اکرام نے ان حصولوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بڑے پرسکون انداز سے گزارا، تو ہم جو ہیں، ہم تک جو اللہ والوں کی طرف سے، ولی اللہ والوں کی طرف سے، اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے جو یہ عمل آتا ہے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جو یہ عمل آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، یہ اتنا طاقتور ہے، یہ ان 10 دنوں کا خاص عمل ہے۔ کسی بھی ایک دن یا ایک رات آپ کوئی بھی وقت مقرر کر کے 313 بار یہ عمل کر لیں۔ اگر آپ پورا سال رزق کی تنگی کی وجہ سے، بے برکتی کی وجہ سے، جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، گھر میں رزق کی تنگی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، قرضے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، تو آپ اس عمل کو، اس ایک لفظ کو، یہ قرآنی ایک لفظ ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار، اس کی ترتیب تھوڑی سی منفرد ہے۔ اس کے آگے پیچھے آپ نے 2 اعمال اور کرنے ہیں۔
یہ جو پورا پیکج آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، یہ عمل آپ کی زندگی کو بدل ڈالے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اور ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت سے اللہ پاک ایک ایسی زندگی کا آغاز فرما دیں گے جہاں نہ رزق کی تنگی ہوگی، نہ بے برکتی ہوگی، نہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا ہوگا، نہ کسی سے قرضہ لینا ہوگا، نہ کسی سے مدد لینی ہوگی۔ اللہ پاک غیب سے آپ کے اسباب اور وسیلے آپ کے حق میں بنا دے گا۔ اور جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بیٹیاں، جو بہنیں، جو بیٹے گھروں میں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، خصوصی طور پہ وہ والدین جو پورا سال اپنی اولاد کے لیے اچھے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی عمریں گزر رہی ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ بھی اس عمل کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ یہ عمل جو ہے یہ تمام پیکج کا عمل ہے، پوری زندگی کو آسودہ بنانے کا، ناممکن کو ممکن بنانے کا یہ عمل ہے۔ ایک ایسا لفظ ہے کہ جب آپ 313 بار پڑھو گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت آپ کے حق میں حرکت میں آ جائے گی، اور فرشتے آپ کی دعا مانگنے پہ آمین بولیں گے، اور اللہ پاک فرشتوں کو گواہ فرما کر فرمائے گا کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، ان 10 دنوں کی جو برکت ہے، ان 10 دنوں کی جو راتوں کی جو فضیلت اور برکت ہے، میں ان کی قسم اٹھاتا ہوں، میں جو مانگ رہا ہے اس وقت، جس حالت میں، جس طلب کے ساتھ، میں نے اس کی اس حاجت اور اس کی طلب کو پورا فرما دیا۔ اللہ اکبر! اتنا یہ جادوئی عمل ہے اور اتنا طاقتور عمل ہے۔ اگر آپ کی زندگی آسودہ نہیں ہے، کاروباری لحاظ سے پریشان ہے، زندگی رک چکی ہے، بندشیں ہیں، حالات بدل نہیں رہے، ایک دن کے عمل سے یا ایک رات کے عمل سے اللہ کی بارگاہ سے بڑے سے بڑا مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے لاڈلے بندے بننا چاہتے ہیں، اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ اللہ کے حق، اللہ کی طرف سے معاف کروانا چاہتے ہیں، اللہ کی نظر میں آنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت میں آنا چاہتے ہیں، پورے سال کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کروانا چاہتے ہیں، پورے سال کے لیے خوشیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، رزق کی تنگی کو ختم کروانا چاہتے ہیں، بے برکتی کو ختم کروانا چاہتے ہیں، اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ شرطیہ بیٹا کیوں نہ ہو، کیونکہ اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، صحت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور کامیابی کی تمام کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اب عمل بتانے لگا ہوں۔ اس عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ ان 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں کسی بھی ایک رات کو، کسی بھی ایک دن کے حصے کو آپ مقرر کر لیں، یا کسی بھی پنجگانہ نماز کو، نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ کوئی ایک جگہ منتخب کر کے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل اب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس عمل کی ترتیب جو بتاؤں گا، شرائط بتاؤں گا، مقدار بتاؤں گا، اس میں آپ نے کمی بیشی نہیں کرنی، ورنہ عمل جو ہے وہ اس میں پھر تاثیر نہیں آئے گی۔ اللہ والوں کی ایک خاص روحانی ترتیب اور مقدار ہوتی ہے، اس پہ عمل کر کے اگر آپ نے یہ روحانی عمل کیا تو اس کو تقویت ملے گی، اس میں اللہ پاک جان ڈالیں گے اور پھر وہ قبول ہوگا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ سب سے پہلے جس مقام، جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، آپ اپنی توجہ کو طلب کر کے دھیان کے ساتھ سب سے پہلے آغاز کریں، درود پڑھ لیں۔ اگر آپ کو مختصر درود آتا ہے، صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، کوشش کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ آپ کو تاکید کرتا ہوں، اس چیز پہ زور دیتا ہوں کہ نماز والا درود پڑھیں، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور وہ درود جو ہے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں ایک دفعہ، ثواب کی نیت سے آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی میں نے ایک بار پڑھا، آپ نے درود ابراہیمی کو 3 بار پڑھنا چاہے، 9 بار پڑھنا چاہیں، 11 بار۔ یہ جو میں نے مقدار بتا دی آپ اتنی بار پڑھیں، جتنا پڑھیں گے اتنی ہی برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ پڑھا، آپ نے مقدار 3 رکھیں، 9 رکھیں، 11 رکھیں، آپ کی مرضی ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک مقدار رکھ لیں، اس عمل کے آغاز میں بھی اور اس عمل کے آخر میں بھی، شروع اور آخر، اول و آخر 3 دفعہ، 9 دفعہ یا 11 دفعہ۔ اب آپ نے تو جو کرنے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب جو آپ کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے، اب بنا مقصد کے تو عمل نہیں کیا جاتا۔ آپ کو ظاہر ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اللہ پاک مدد فرمائے ان 10 دنوں کی، ان 10 راتوں کی فضیلت اور برکت سے، اور اس ایک لفظ کو 313 بار پڑھنے کی برکت اور فضیلت سے۔ آپ اگر مقروض ہیں تو قرض سے نجات کی نیت کر کے پڑھ لیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد حاصل کرنے کی نیت سے پڑھ لیں۔ ذاتی گھر سے محروم ہیں، ذاتی گھر حاصل کرنے کی نیت سے پڑھ لیں۔ اگر آپ بے چین ہیں، سکون حاصل کرنے سے کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے پڑھ لیں۔ بے روزگار ہیں، روزگار کے اعتبار سے پڑھ لیں۔ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، کاروبار میں وسعت اور برکت چاہتے ہیں تو اس کے اعتبار سے پڑھ لیں۔ اور اگر آپ رشتوں کے اعتبار سے پریشان ہیں، والدین خصوصی طور پہ اپنی بیٹے اور بیٹیوں کے لیے اچھے اور بہترین رشتوں کے لیے اگر اللہ کی طرف سے رحمت کے وسیلوں کے اسباب کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ لیں۔ بیٹیاں اور بیٹے خود اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا کا جو بھی مقصد ہے، دنیا کی جو بھی حاجت ہے، ہر انسان کا اپنا مقصد، اپنی حاجت ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے، سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے اس کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کو اس نام سے پکارنا ہے۔ مقدار ترتیب آپ نے مرز و خاطر رکھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ یا ربی، اے میرے رب۔ اب اس دوران آپ نے اللہ سے مخاطب ہونا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اور آپ نے اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف مائل کرنی ہے، اور آپ نے آنسو بہاتے ہوئے، سسکیاں لیتے ہوئے، جو بھی مقصد ہے، قرض ہے، بیماری ہے، روزگار ہے، رشتہ ہے، جو بھی ہے، ذاتی گھر ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا ربی، یا ربی، یا ربی، یا ربی، میں نے 4 دفعہ پڑھا۔ آپ نے یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز یا ربی آپ نے پڑھنا ہے۔ اے میرے رب، جس مقصد کو آپ سامنے رکھو گے اسی مقصد میں آپ کو یا ربی کے توفیل، کامیابی ملے گی۔ یا ربی تسلسل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، یا ربی۔ یہ پہلا عمل ہو گیا 11 مرتبہ، نہ زیادہ نہ کم۔ اب آپ نے وقفہ رکھ کے تعاوذ اور تسمیہ پھر دوبارہ پڑھنا ہے تاکہ شیطانی اثرات سے آپ آزاد ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے 2 نام جو 1000 رزق اور دولت کے دروازے کھلوانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، یہ اللہ والوں کا روحانی عمل ہے۔ ان 2 ناموں کو ملا کے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے حق میں 1000 رزق اور دولت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، یا وہابو، یا فتاحو، اے بہت زیادہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات، یا فتاحو، اے رزق کے دروازے کھولنے والی ذات۔ یا وہابو، یا فتاحو دونوں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے، آپ نے علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھنا۔ یا وہابو، یا فتاحو ایک بار، جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اس طرح سنیے، اس طرح سمجھیے۔
یا وہابو یا فتاحو ایک بار، یا وہابو یا فتاحو دو بار، یا وہابو یا فتاحو تین بار۔ میں نے 3 بار پڑھا، آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ 21 ٹائمز پڑھنا ہے، 21 بار۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ پہلا عمل یا ربی 11 مرتبہ، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد یا وہابو یا فتح 21 بار۔ اب تیسرا عمل شروع کرنے سے پہلے پھر دوبارہ تعوذ اور تسمیہ آپ نے پڑھنی ہے، اور آپ نے وہ ایک کلمہ پڑھنا ہے جو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ یہ مخصوص کلمہ ہے جس پہ فرشتے بھی پڑھنے والے کے حق میں دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں اور دعائیں قبولیت بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنا یہ اللہ کو عزیز ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ میں پڑھتا ہوں، 3 دفعہ پڑھوں گا، آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کنتم نہیں پڑھنا، کنت من الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں نے 3 دفعہ پڑھا، آپ نے 313 بار توجہ دھیان کے ساتھ ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کسی سے بات نہیں کرنی، موبائل کو آف کر کے، کمرے کی لائٹس کو جو ہے وہ آف کر کے، جیسے کہ آپ اللہ سے ہم کلام کر رہے ہو، توجہ اور دھیان کے ساتھ یاد رہیں کہ اس 313 بار کلمے کو پڑھتے پڑھتے جو بھی حاجت آپ ادھوری سمجھتے ہو، بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، قرض سے نجات ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے 313 بار تسلسل کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جب 313 بار تسبیح کے دانوں پہ یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، جس طرح آپ کو بہتر لگے، فوری طور پہ آپ نے درود ابراہیمی جس طرح شروع میں پڑھا تھا اسی مقدار میں 3 دفعہ پڑھ لیں، 9 یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر آپ نے اللہ کی یہ 5 نام جو ہیں، یہ الفاظ ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کا اہم ذریعہ ہے۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یہ 5 دفعہ پڑھ کے اب دعا مانگو، یا اللہ جو بھی مانگا ان 10 دنوں کی فضیلت اور برکت سے، ایک لفظ جو تجھے بڑا محبوب ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی برکت سے، یا رب العالمین میری ناممکن حاجت کو بھی ممکن کر، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا وہ بھی اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔